احمد کے ابا جان، اصل میں شہروں کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ اضافے کا مطلب ہے زیادتی، بے تحاشا بہت زیادہ۔ شہروں کی آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ پہلے دیہات میں 75% لوگ رہتے تھے۔ پہلے دیہات میں زیادہ تر لوگ رہتے تھے۔ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے، رجحان یعنی توجہ، میلان، یعنی لوگ اب اس طرف توجہ دے رہے ہیں کہ وہ دیہاتوں کو چھوڑ کر شہروں کی طرف جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب 70% سے بھی کم لوگ دیہات میں رہ رہے ہیں۔ جب کسی جگہ لوگ زیادہ ہوں گے تو گاڑیاں اور شور بھی زیادہ ہوگا۔ حسن: پھوپھا جان، لوگ دیہات سے شہروں میں کیوں جاتے ہیں؟ اب حسن یہ سوال کر رہا ہے کہ لوگ کیوں دیہاتوں کو چھوڑ کر شہروں کی طرف جا رہے ہیں۔ احمد کے ابا جان، دیہات میں کاروبار کے مواقع کم ہوتے ہیں۔ مواقع موقع کی جمع ہے۔ لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ روزگار یعنی پیسہ کمانے کی غرض سے۔ اسی طرح اس کے علاوہ شہروں کے مقابلے میں دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں بھی کم ہیں، یعنی اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور صحت کی سہولتیں یعنی ہسپتال، ڈسپنسریز وغیرہ کی کمی ہے۔ بہت سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے شہر کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ اسی طرح بہتر علاج معالجے کے لیے بھی لوگ شہروں میں جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے شہروں کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ لوگ دیہات چھوڑ کر مختلف وجوہات کی بنا پہ شہروں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ حسن: ہمارا گاؤں زیادہ بڑا نہیں، ہر شخص دوسرے کو جانتا ہے۔ شہر تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہاں تو سب کو جاننا بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ احمد کی امی جان: بیٹا، شہر تو انسانوں کے سمندر ہیں، یعنی شہر بہت بڑے ہیں اور وہ انسانوں سے بھرے پڑے ہیں، یعنی وہاں کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ وہاں کی زندگی بھی بہت تیز ہے، گہما گہمی ہے، سب اپنے اپنے کام میں بزی ہوتے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں بری طرح الجھے ہوتے ہیں، یعنی لوگ اپنے اپنے کام کاج میں پھنسے ہوتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں، مصروف رہتے ہیں۔ بعض اوقات تو لوگ اپنے ہمسائے تک سے بے خبر رہتے ہیں۔ بعض اوقات، کئی دفعہ، ہمسائے، پڑوسی بے خبر ہونا، خبر نہ رکھنا۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شہر کے لوگوں کو اپنے پڑوسیوں کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ حسن: اچھا پھوپھو جان۔ حسن: یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ پتہ ہے پچھلے سال ہماری بھینس بیمار ہو گئی تھی، پورا گاؤں اس کے متعلق پوچھنے ہمارے گھر آیا تھا۔ حسن اب یہاں پہ حیران ہو رہا ہے اور اپنی پھوپھو سے پوچھ رہا ہے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، جبکہ ہمارے گاؤں میں تو کوئی جانور بھی بیمار ہو جائے تو سب اس کے متعلق پوچھنے آتے ہیں۔ اب وہ اپنی بھینس کا بھی بتا رہا ہے کہ ہماری بھینس بیمار ہوئی تو پورا گاؤں اس کے متعلق پوچھنے آیا۔ نانا جان، بھئی دیہات کا اپنا رہن سہن ہے، رہن سہن یعنی رہنے کے طور طریقے، اور شہروں کا اپنا۔ نانا جان کہہ رہے ہیں کہ دیہات میں لوگوں کے رہنے کے اپنے طور طریقے ہیں اور شہروں میں لوگوں کے رہنے کے اپنے طور طریقے ہیں۔ دیہات کے اپنے فائدے ہیں اور شہروں کے اپنے۔ اسی طرح جس طرح شہروں میں رہنے والے لوگوں کو سہولیات میسر ہیں، تو دیہات کے رہنے والوں کو بھی دیہات میں رہنے کے بہت سے فائدے حاصل ہیں۔ تو ہر ایک چیز کے الگ الگ اپنے فائدے ہیں۔ دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا، یعنی یہ نہیں کہ صرف شہر ترقی کریں گے، شہر اور دیہات دونوں ترقی کریں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ حکومت اگر دیہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں مہیا کر دے یعنی وہاں پہ ان کو پہنچا دے تعلیم کی سہولتیں، یعنی وہاں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز بنا دے، اور صحت کی بہتر سہولتیں یعنی کہ وہاں پہ ہاسپٹل وغیرہ، ہسپتال بنائے جائیں۔ اسی طرح دیہات میں کارخانے لگا دیے جائیں تو کوئی آدمی گاؤں چھوڑ کر شہر کا رخ نہ کرے، یعنی لوگ روزگار کی تلاش میں پھر شہروں کی طرف نہیں جائیں گے جب ان کو یہ مواقع اپنے دیہات میں ہی میسر ہوں گے۔ احمد کے ابا جان، میں آپ کو احسان دانش، یہ ایک شاعر ہیں، احسان دانش کی ایک نظم کے آخری 2 شعر سناتا ہوں۔ احمد کے ابا جان اب اینڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو ایک نظم کے آخری 2 شعر سناتا ہوں۔ اس نظم میں انہوں نے دیہات اور اس کے رہنے والے محنتی انسانوں کی بہت تعریف کی ہے، یعنی دیہات کی تعریف میں انہوں نے نظم لکھی تھی۔ احمد کے ابا جان اسی کے 2 شعر سنا رہے ہیں۔ واہ رے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، سادگی میں بھی کیا کیا تیرا دامن زر نگار۔ اب وہ کہہ رہے ہیں واہ، یعنی وہ اس کو داد دے رہے ہیں دیہات کو کہ دیہات کی جو سادہ زندگی ہے، تمدن، رہنے کے طور طریقے ہیں، اس کی جو بہاریں ہیں یعنی اس کے جو مزے ہیں، سادگی، حالانکہ وہاں پہ سادگی ہے لیکن پھر بھی اس میں خوبصورتی ہے۔ زرنگار یعنی وہاں پہ پھر بھی اس نے اپنے دامن میں، دیہات نے خوبصورتی کو سمیٹا ہوا ہے، اس میں مکمل طور پہ خوبصورتی ہے اس کی سادگی میں بھی۔ دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، اب شاعر کہہ رہا ہے دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، برداشت کرنے لگوں، یعنی
محفل کی جدائی جو ہے، شہر کی جو محفل ہے اس کی جدائی میں برداشت کرنے لگوں اور شہر کی رنگینیاں چھوڑ دوں، یہیں رہنے لگوں۔ رنگینیاں یعنی شہر کی رونقیں چھوڑ کر میں یہیں دیہات میں رہنے لگوں۔ دیہات میں سادگی ہے مگر پھر بھی خوبصورتی ہے، وہاں کے رہنے کے طور طریقے سادہ ہیں۔